آپ کو پانی نکالنے کے لیے رسی نہیں تھی آپ کے پاس، پانی کو باہر کیسے نکالیں؟ پانی تو ہے مگر پانی نکالنے کے لیے رسی نہیں، پانی باہر کیسے نکالیں؟ چہرے پر اداسی کے آثار ظاہر ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو نماز میری قضا نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کی نظروں میں ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا بڑے بیٹے کے انتقال سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اب چہرے پر اداسی کے آثار ظاہر ہونے لگے تو ایک کوٹھے سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، جلدی سے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا حضور پریشان کیوں ہیں آپ کے چہرے پر اداسی کے آثار ظاہر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے آخر آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا بیٹی نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے پانی تو پا لیا ہے لیکن پانی باہر کیسے نکالوں، رسی میرے پاس نہیں۔ تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا لوگ مجھے سلیمان جزولی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہا حضور میں تو آپ کا نام جان چکی ہوں، آپ تو بہت مقرب بندے ہیں، میں نے تو آپ کا نام سن رکھا ہے، پھر بھی آپ پریشان ہیں۔ کہا کہ میں آپ کچھ ہیلپ کر سکتی ہوں؟ کہا بیٹی جلدی کرو کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اس بچی نے کچھ نہ کیا، بس اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، اپنے منہ سے تھوک نکالا اور نکالنے کے بعد اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں میں تھوک کا ڈالنا تھا کہ کنویں سے پانی باہر آ گیا۔ کنویں سے پانی باہر آیا، آپ نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، بچی اپنے مکان پر چلی گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مکان پر دستک دی، بچی آئی، کہا بیٹی تمہیں نبی ہاشمی کا واسطہ بتاؤ، اتنا اونچا مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ تم یہ بتاؤ بچی تمہیں نبی ہاشمی کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ تمہیں اتنا اونچا مقام اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ تو اس بچی نے کہا کہ آپ نے مجھے نبی ہاشمی کا واسطہ دیا ہے، تمہیں بتا دیتی ہوں، ورنہ میں نے آج تک کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ اس بچی نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں اور نبی پر جھوم کر درود پڑھتی رہتی ہوں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ علامہ سلیمان جزولی دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے درود کی فضیلت پر ایک کتاب لکھنی ہے۔ تب آپ نے کتاب لکھی دلائل الخیرات شریف، اسی کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اب اسی دلائل الخیرات شریف میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، حدیث سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ ومن صلی علیہ عشر مرہ صلی اللہ علیہ مئۃ مرہ ومن صلی علیہ مئۃ مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ ومن صلی علیہ الف مرہ حرم اللہ جسدہ علی النار۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ کی 100 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، جو مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو مجھ پر 1000 بار درود پڑھتا ہے حرم اللہ جسدہ علی النار، پروردگار اس کے جسم پر جہنم کیا کوہرام فرمائے۔ درود پاک کی یہ فضیلت ہے، لہذا درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور ایک درود کی فضیلت، جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی دوسرا فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ مجھ سے جو سوال کرنا چاہیں میں ہر ایک سوال کا جواب دوں گا آپ کو۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ جنت میں کتنے درخت ہیں، میں ان کی کاؤنٹنگ کر کے بتا سکتا ہوں۔ جنت میں کتنے قطرات پانی ہیں، میں اس کی کاؤنٹنگ کر کے، شمار کر کے، گنتی کر کے بتا سکتا ہوں۔ جنت میں کتنے درخت ہیں میں ان کی شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تم جنت کے درختوں گن سکتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ گن سکتا ہوں۔ جنت میں جو نہریں ہیں ان میں جو قطرات ہیں ان قطرات کو میں شمار کر کے بتا سکتا ہوں۔
سرکار دو عالم نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ کوئی میرا امتی اگر مجھ پر درود پڑے تو اللہ اسے کتنا ثواب دیتا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں درختوں کاؤنٹنگ کر سکتا ہوں، جنت میں کتنے قطرات پانی ہے اس کو میں شمار کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا امتی ایک بار درود آپ پر پڑے اس کا ثواب میں نہیں بتا سکتا۔ لہذا جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرا مقرب بندہ وہ ہے جو تم میں جتنا زیادہ متقی ہے۔ بس تھوڑی دیر سن لیں دل جمعی سے، انشاءاللہ بات مکمل کر رہے ہیں۔ تم میں اتنا ہی میرا متقی بندہ وہ ہے تم میں جو تم میں جتنا زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے قرب کا حامل سب سے زیادہ وہ ہے جو کہ جتنا زیادہ متقی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے قرب کا ذریعہ امیری بتاتا تو غریب اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت اپنے قرب کا ذریعہ اگر زمین و جائیداد کو بتاتا تو بیچارہ وہ جس کے پاس زمین اور جائیداد نہیں ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر اللہ پاک یہ فرماتا کہ میرا قریب وہ زیادہ ہے جو تم میں زیادہ صحت مند ہے تو کمزور اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے تم میں سے میرا مقرب بندہ وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی جتنا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں اس کے، چاہے زمین اس کے پاس ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، اگر اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، اگر جو اس کے پاس زمین نہیں، رکشہ چلاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، زمین اس کے پاس 1 بیگھہ نہیں بلکہ اپنے پاس میں چند چھوٹی سی جگہ رکھتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے مگر نماز کا خیال رکھتا ہے، اپنے دل سے حسد کو پاک رکھتا ہے، اپنے دل سے بغض کو پاک رکھتا ہے، اپنی زبان کو غیبت اور چغلخوری سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بناتا ہے، اس 1000 بیگھہ والے سے لاکھ جگہ بہتر ہے۔